اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معدے کے لیے انشاءاللہ ایک اکثیر نسخہ پیش کروں گا جو بنانے میں انتہائی سہل ہے اور خریدنے میں انتہائی سستا ہے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تو معدہ ہمارا جو ہے یہ اللہ پاک نے ایک ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور یقین کیجئے معدہ جلدی جلدی خراب نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ مسلسل ہم زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ٹائم سے نہ کھانا اور کھائے پہ کھانا اور زیادہ کھانا، اور بار بار جو ہم یہ دہرائیں گے تو پھر معدہ یقیناً خراب ہوتا چلا جائے گا۔ آج کل جو مشاہدے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہوں گے سارے منظر، کہ آج کل بالکل ہی یکسر ہی سب کچھ چینج ہو گیا۔ پرانے لوگوں کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ اتنا اتنا کام کرتے تھے۔ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے الحمدللہ۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ایک زمیندار بیلوں سے ایک ایک کھیت پورا جو ہے اس میں ہل چلاتا تھا۔ ایک کھیت پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ 27.5 میل بنتا ہے، اور ایک بندہ اتنا سفر کرتا تھا، اور وہ بھی پلین جگہ پہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی ایکسرسائز صبح صبح کر لیتا تھا، اور پھر اس کی خوراک کیا ہوتی تھی؟ صبح وہ ہماری جس کو ہم کہتے ہیں دہی کو رڑک کے، یعنی اس میں پانی نہیں ملایا جاتا لسی میں، وہ میٹھی کر کے یا نمکین وہ صبح صبح ارلی ان دا مارننگ پیتا تھا نماز کے بعد، اور پھر اپنے کام پہ چلا جاتا تھا۔ اور جب 10-11 بجے اس کا کھانا ملتا تھا تو وہ انتہائی رچ ہوتا تھا۔ اس کی روٹی جو ہوتی تھی یا تو پراٹھا ہوتا تھا یا گھی سے اچھے طریقے سے لچڑی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر بھی مکھن رکھا ہوتا تھا، ساتھ میں دہی ہوتا تھا، ساتھ میں لسی ہوتی تھی۔ اب بتائیں جس بندے نے 27 میل پیدل سفر کیا، اس کے لیے یہ خوراک کیا معنی رکھتی ہے، اس کو ہاضمے کے لیے کیا دقت ہوگی، لیکن اس کے معمولات بڑے خوبصورت تھے۔ آج ہماری دیکھیں اکثر تو بچے صبح کا ناشتہ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ سوئے رہ جاتے ہیں، اور رات کو ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں۔ جو جاگنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس پہ وہ سو جاتے ہیں، اور صبح ناشتے میں نہیں اٹھتے۔ اکثر بچے 12 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، کوئی 1 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 2 بجے اٹھ رہا ہے۔ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے۔ آپ دیکھیں دن کا جو بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، دن کا قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ ہم سو کے ضائع کر لیتے ہیں۔ جو کام کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کام کا ٹائم یہی 4 گھنٹے پہلے ہوتے ہیں صبح نماز کے بعد، تو وہ 4 گھنٹے کیا، ہم تو 8 گھنٹے اپنے ضائع کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے کھانے کے معمولات یہ ہیں کہ ہوٹلنگ کرتے ہیں شوق سے، گھر میں ماں نے جو بھی اچھا کھانا بنایا ہو وہ ہمیں پسند نہیں، ماں کو کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں، اور باہر ہوٹلوں پہ جا کے ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں ہمارے بچے اکثر، تو پھر معدہ تو خراب ہوگا نا۔ تو میرا یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں سے بچیں، وہ چاہے ایلوپیتھک دوائیاں ہیں یا وہ دیسی دوائیاں یا ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں۔ دوائیوں پہ لگ گئے تو پھر ساری عمر دوائیاں کھاتے رہ جائیں گے۔ آپ کوشش کریں اپنے معمولات کو ٹھیک کریں، اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، تو آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہ پڑے، آپ صحت مند زندگی گزاریں، آپ بیمار نہ ہوں۔ میں تو گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے ہسپتال، ہمارے میڈیکل سٹور، ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے حکیم حضرات، ان کے پاس دن بدن رش کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس پہ کبھی غور کریں۔ وہ اعلیٰ دماغوں والے ہیں حکومت والے، تو وہ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو یقیناً اس کا حل نکل آئے گا۔ اور اس کے لیے میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، وہ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے معدے کے جملہ امراض اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مرچ سیاہ 50 گرام، زیرہ سیاہ
50 ग्राम, सुंठ 25 ग्राम, नमक स्याह 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को नहायत बारीक करके रखें। इसके खाने के तरीके दो हैं, या तो चंद छोटी चम्मच का चौथाई हिस्सा अपने सालन के ऊपर डाल लें, जो भी आप सालन खा रहे हैं, या फिर पानी के साथ इसको खा लें। इंशाल्लाह दोनों तरीके से आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा, आप मैदे के जुमला अमराज से बच जाएंगे। तो ये बनाएं और मेरे लिए दुआ फरमाएं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।